بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ کشمیری مجاہدین کا انڈین آرمی اور انڈین خفیہ اداروں کے منہ پر زوردار تماچا۔ آج کل انڈیا کے مودی نواز میڈیا میں کوحرام مچا ہوا ہے اور مودی نواز ہندو اور RSS کے گنڈے غم زدہ ہیں۔ اصل میں کچھ ہوا یوں ہے کہ جمعہ کے دن 2 بجے انڈین آرمی کو اطلاع ملتی ہے، جو کہ اس کے خفیہ اداروں نے اسے مہیا کی، کہ سری نگر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہندوارہ کے علاقے میں کچھ دہشت گردوں نے عام شہریوں کو اغوا کر لیا ہے اور انڈیا کے ایوارڈ یافتہ کرنل لیول کے لوگ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے گئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ تقریباً 20 گھنٹے تک لڑائی جاری رہی اور 2 دہشت گردوں کو مار گرایا اور ہمارے 3 جوان مارے گئے۔ یہ ہے ان کے میڈیا کی رپورٹ، جو کہ بالکل حقیقت سے دور اور من گھڑت ہے۔ اصل میں کچھ ہوا یوں ہے کہ مودی نے RSS کے گنڈوں کو ہندوارہ کے گاؤں کے اندر مستقل طور پر رہنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، جو وہاں پر کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور جب ووٹنگ کا وقت آئے تو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ آبادی دکھائی جائے۔ یہ ہندوارہ کا گاؤں کشمیر میں سری نگر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس گاؤں کے اندر کشمیریوں نے RSS کے گنڈوں اور انڈین آرمی کے خلاف ایک پلان ترتیب دیا اور انڈین آرمی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انڈین آرمی ناکام ہوئی اور اپنے تقریباً 13 لوگوں کو مروایا۔ یہ لڑائی خالصتاً کشمیریوں نے اپنی لڑائی لڑی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی باہر کی کوئی طاقت شامل نہیں ہے، جیسا کہ ہر دفعہ انڈیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان شامل ہے۔ اب لگتا ایسے ہے کہ اب کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ ان کی اپنی جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گا اور یہ انہوں نے خود لڑنی ہے، اور یہ ان کا بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، کیونکہ پچھلی کئی دہائیوں سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، انڈیا ان پر ظلم کر رہا ہے، لیکن دنیا نے کان نہیں دھرے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ احتجاج جاری و ساری ہے کہ کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کی مدد کی جائے۔ اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے کشمیریوں پہ اوپر کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، پورے کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور کشمیر کے اندر RSS کے گنڈے دن دہاڑے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور وہاں پہ انٹرنیٹ اور میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کس حد تک وہ ظلم کے پہاڑ ان پر توڑ رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ نہتے طالبان نے پوری دنیا کی آرمی کو 11 سال کے اندر اندر شکست دے دی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا اور بلکہ پہلے دن سے ہی لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ پوری دنیا کے ساتھ لڑتے رہے، اور آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا ناکام ہو گئی ہے۔ آج امریکہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا ہے اور ان کی منتیں سماجتیں کر رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے دیا جائے۔ اس طرح اب کشمیریوں نے بھی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کے لوگ بھی آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں گے اور وہ بھی آزاد ہوں گے۔ جس طرح طالبان نے پوری دنیا سے آزادی لی ہے، اسی طرح کشمیری بھی انشاءاللہ آزادی لیں گے۔ اور آزادی ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے جانوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، اپنی عزتیں پامال کروانی پڑتی ہیں، اور لوگ اپنا گھر بار اور کاروبار تباہ کرواتے ہیں، تب جا کے کہیں آزادی ملتی ہے۔ آزادی پیس آف کیک نہیں ہے جو کہ پلیٹ میں مل جائے گا۔ یہ دنیا آپ کو ایسی آزادی نہیں دے گی۔ آزادی کے لیے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی احتجاج ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے آزادی مل گئی ہو۔ اس لیے لوگوں کو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، جنگوں کے صلے میں جا کے آپ کو آزادی ملتی ہے۔
اور اپنا حق لینا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح کشمیریوں کو بھی کشمیر واپس لینے کے لیے جنگ لڑنا پڑے گی، اور جس کا انہوں نے انشاءاللہ آغاز کر دیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ان کو اس مقدس جدوجہد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہے انڈین آرمی کی بکواس جو وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے۔ یہ چند نہتے کشمیریوں سے اپنے بندوں کو آزاد نہیں کروا سکے، بلکہ سب کے سب مروا گئے ہیں۔ اس بزدل آرمی کو چند کشمیری نوجوانوں نے اغوا کر لیا ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ مودی کا دلال میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کے 5 جوان مارے گئے ہیں اور 2 دہشت گرد مار دیے ہم نے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کرنل لیول سے لے کر میجر لیول تک کے 13 لوگ جہنم واصل کیے ہیں کشمیری نوجوانوں نے۔ ایک بات بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کو خفیہ ادارے یہ اطلاع دیں کہ کشمیریوں کی فلاں جگہ پر نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، تو یہ بڑے رینک کے لیول وہاں پر نہیں بھیجتے، بلکہ عام لوگوں کو بھیجتے ہیں، میکسیمم میجر لیول کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ بڑا ہی شاذ و نادر یہ دیکھا گیا کہ کبھی انہوں نے اوپر کے لیول کو بھیجا ہے، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے اپنے کرنل لیول کے لوگوں کو بھیجا ہے جو ایوارڈ یافتہ ہیں، اور کرنل صاحب بیچارے اس چکر میں وہاں پہ چلے گئے کہ میں جناب وہاں پہ ہیرو بنوں گا اور ان کو ماروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ یہ ان کے خفیہ اداروں کی اوقات ہے کہ ان کو چند کشمیریوں نے یہ خبر ہی نہیں ہونے دی کہ وہاں پہ وہ کتنا بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے 1 مہینے کے اندر تقریباً 8 سے 10 اسپیشل کمانڈوز مارے جا چکے ہیں، جو ان کا میڈیا دنیا کو نہیں بتا رہا ہے، ان کی جھوٹ کی سٹوریاں بتا رہا ہے۔ یہ عام شہریوں کو چھڑوانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ یہ ایکچولی عام شہری نہیں تھے، یہ ان کے جو کرنل لیول کے آرمی کے لوگ تھے، بیسیکلی یہ ان کے لوگ تھے جن کو یہ چھڑوانے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، اور اپنے وہاں پہ یہ سارے کے سارے فوجی مروا چکے ہیں، جن کے اندر یہ ایک بندہ بھی اپنا چھڑوانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ان کی جب دوسری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا کرنل صاحب کے فون پہ کہ کرنل صاحب آپ کہاں پہ ہیں، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ان کی جو ٹیم ہے یہ تو ٹریپ ہو چکی ہے، اور ان کو کشمیری نوجوانوں نے اغوا کر لیا ہے، کیونکہ کرنل صاحب کا فون کشمیری مجاہدین میں سے ایک مجاہد نے اٹھا کر کہا کہ ان کو ہم نے اغوا کر لیا ہے اور ان سب کو ہم ماریں گے، آپ سے جو ہوتا ہے تو آپ کر لیں۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے اسپیشل کمانڈوز بھیجے اور پوری پلٹون وہاں پہ بھیجی، اور یہ نکارہ آرمی تقریباً 20 گھنٹے تک وہاں پہ لڑتے رہے، اور یہ تمام کے تمام کمانڈو سمیت ناکام لوٹے۔ کشمیری نوجوانوں نے ان کے تمام لوگوں کو مار دیا اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔